بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 13واں پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اس پارٹ پہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی مشق کے بارے میں سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حق گوئی اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا، مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اس قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ و تاریک کوٹری میں بند رکھتے۔ الغرض قریش نے مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹھ پر تپتی ہوئی سیلیں بھی رکھیں، سب ہی کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے، مگر اسلام سے منحرف نہ ہوئے۔ لاوارث بے کس ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا کہ چیرہ دستیوں کا کوئی ایسا دقیقہ نہ تھا جسے انہوں نے رکھ چھوڑا۔ دہکتے ہوئے کوئلوں پر زندہ کھال والی پیٹھیں، ننگی پیٹھیں لٹائی گئیں، جلتی ہوئی ریت پر جاندار کو سلایا گیا، مگر وہ آواز جس نے باغیوں کے دلوں کو دہلا دیا تھا اور وسط قلب میں پہنچ کر ان کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ صلح و فلاح کو اختیار کریں، ایسی کمزور نہ تھی کہ بغاوت سے توبہ کرنے والوں کو ناتمام یا خام چھوڑ دیتی۔ چنانچہ انہوں نے بھی سفیر کا دامن پکڑا، کیونکہ وہ ہر طرح سے ہر قسم کی محنت و مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ اس لیے جتنی بھی ان کو ایذا پہنچی، اسی قدر ان کی پختگی بڑھی۔ انہوں نے عزت و جاہ کو خیر آباد کہا، مال و متاع کو چھوڑا، بیوی بچوں سے منہ موڑا، عزیز اور رشتہ داروں سے علیحدہ ہوئے، مار سہی، آزار اٹھائے، سب کچھ برداشت کیا، مگر وہ حلاوت جو دلوں میں پیدا ہو گئی تھی نہ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جس کے تصور سے بھی سننے والے کو وحشت ہوتی ہے، انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، سمجھ کام نہیں دیتی، عقل دنگ ہوتی جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی لذت تھی جس کے مزے لے رہے تھے؟ حضرت عمار اور ان کی والدہ اور والد تینوں کو طرح طرح ستایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے، ان کو مبتلا عذاب دیکھ کر فرمایا، آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی اس انقلابی پارٹی کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس کے مجاہدین کی نظر صرف آخرت پر ہوگی، ان کی ہر قربانی اللہ کے لیے ہوگی۔ غلبہ اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد یقیناً دنیاوی مفادات بھی حاصل ہوں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام مانا جائے گا، مجاہد کا نصب العین نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے اعلان فرما دیا، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بوڑھی غریب عورت، بے کس عورت کے سر پر انگارے رکھے گئے، اس کے سامنے اس کے شوہر کے سینے میں ورچہ جھونکا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ اور والد کی اس جگر شگاف حالت کو دیکھ کر زبان میں اضطرار حرکت پیدا ہوئی، لیکن اس حرکت میں جو آواز آئی وہ صرف یہ تھی، عمار کے گھر والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تنگی کے بعد کچھ دور رہیں کہ اللہ تعالیٰ فراغی پیدا کرے۔ نہایت عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام مظالم کے مقابلے میں رحمت للعالمین کی زبان مبارک اگر متحرک ہوتی تو صرف دعائے خیر کے لیے۔ یہی حضرت خباب، جن کو انگاروں پر لٹایا گیا، انہوں نے ایک روز درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ بنائے ہوئے اس کے سہارے تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب کے الفاظ سنے، سیدھے بیٹھ گئے، روئے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا، پہلی امتوں میں یہاں تک ظلم ہوئے کہ لوہے کے کنگے سے ہڈیوں اور پٹھوں تک گوشت کھرچ دیا جاتا تھا،
کسی داعیے حق کے سر پر آرا رکھ کر بیچ سے چیر دیا گیا، مگر ان حضرات کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ پھر فرمایا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر تنہا صحرائے یمن سے حضر موت تک پہنچ جایا کرے گا، راستے میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، بہت بھیڑیے کا خطرہ ہوگا جو اس کے گلے پر حملہ کر سکے گا۔ گلی کوچوں میں چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا، گھر میں رہنا بھی دشوار اور کھانا پینا بھی دشوار۔ چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈیوں میں گرد اور خاک ڈالی جاتی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر نجاستیں پھینکی جاتی، ڈرایا اور دھمکایا جاتا، انگوٹھے مٹکائے جاتے، تلواریں دکھائی جاتی، سخت الفاظ کہے جاتے، ہر قسم کی دشمنی اور عداوت کے برتاؤ برتے جاتے، مگر آپ مایوس نہ ہوتے اور نہ اپنے ارادے کی تکمیل میں جھجکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ہمت اور مخاصمت کے وقت بھی اس پیمانے پر رہی جس پر شروع زمانہ سے قائم ہوئی۔ آپ نے اپنی خاندانی آبرو اور قومی عزت کو اپنی خدمت پر قربان کر دیا، اپنی نزاکت طبعی سیاست نسبی کو مخلوق کی اصلاح کے نام پر وقف بنا دیا اور حیران کن استقلال کے ساتھ سخت سے سخت مزاحمت کا مقابلہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ اہل عرب نے باہمی اتفاق سے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو گویا برادری سے گرا دیا اور باہم عہد و پیمان کر لیا کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچو، ان سے کوئی شے خریدو نہیں، اور ان کو اپنے خاندان کی بیٹی نہ دو اور ان کی بیٹی اپنے خاندان میں نہ لو، غرض معاشرت و تمدن میں اس درجہ تنگی میں مبتلا کرو کہ پناہ مانگنے لگیں، اپنے دعوے خیال سے باز آئیں یا زندگی کو خیر باد کہیں۔ کامل 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف میں مبتلا رہے کہ شیر خوار بچے ماں کے پستان میں دودھ کو ترس گئے، اطفال بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑنے لگے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فاقہ اور قید کی تکلیف سے بلبلا اٹھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی متاثر نہ ہوئے، بے زبان اور معصوم بچوں کی آہوازاری سنتے اور فرماتے تھے کہ صبر کرو، صبر کا انجام بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو محض اس جرم میں طلاق دے کر آپ کے گھر پہنچا دیا گیا کہ آپ اصلاح و رفع بغاوت کے دعوے دار کیوں بنے، اس پر بھی آپ ازجا رفتہ نہ ہوئے اور بیٹیوں کو چھاتی سے لگا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ خاوندوں نے چھوڑ کر راحت پہنچائی۔ تیسری صاحبزادی کو طلاق کی بدنامی سے دشمنوں نے بچایا، مگر اس کے ساتھ بھی باپ سے ملنے کی بندش کر دی گئی اور گویا زندگی میں بیٹی کی مفارقت کا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا۔ قوم چاہتی تھی کہ آپ شب و روز غم میں مبتلا رہیں، اور آپ چاہتے تھے کہ قوم کے غلام اور باندیاں بھی امن و راحت کی زندگی گزاریں۔ دن کو آفتاب نکلتا اور شام کو غروب ہو جاتا تھا، کبھی گرمی ہوتی تھی، کبھی سردی، کہیں غم لاحق ہوتا تھا اور کہیں خوشی۔ عالم میں سب کچھ انقلاب جاری تھا، زمانہ پلٹ رہا تھا، مگر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم تھا کہ اسی یکساں حالت پر گویا پہاڑوں میں پاؤں جمائے ہوئے اپنی قوم کو پکار رہے تھے، جس خدمت کو انجام دینے کے لیے میں آیا ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش میں جان دے دوں گا، مگر ٹلوں گا نہیں، سب کچھ سہوں گا، مگر اپنی پکار سے باز نہ آؤں گا، نہ تھکوں گا، یہاں تک کہ یہ تمہاری فلاح آنکھوں سے دیکھ لوں اور یا اسی سعی میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسل سے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپتے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتے کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکیں، اور پھر کہتا، تو اسی طرح مر جا، اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر
اور لات اور عزا کی پرستش کر، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی نکلتا، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت سے بھی زبان مبارک سے احد نکلتا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد ہی نکلتا تھا۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس جور و ستم کے تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا، میں نے قبول کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر مشرکین کے جور ستم نے نشان اور داغ ڈال دیے تھے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ نشان نظر آتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اصل میں قحطانی اصل ہیں۔ آپ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مخزومی سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط سے آپ کی شادی کر دی، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام ظاہر فرمایا۔ یاسر اور سمیہ اور عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے، حریث بن یاسر ان کا نام تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں بنو الدیل کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی و مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اس حالت سے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے، اے آگ تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد سلام ہو گئی تھی۔ جب آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلائے مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو۔ کبھی یہ فرماتے، اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے، تم کو بشارت ہو، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمار نے ایک بار قمیض مبارک کو اتارا تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اسی کے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا تھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 60 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ،
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا۔ بلال رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار اور حضرت سمیہ کو اپنے جور و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے حضرت ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد میں مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے انہی مصائب میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد و چچا کسرا کی طرف سے آبلا کے حاکم تھے۔ ایک بار رومیوں نے اس نواب پر حملہ کیا۔ صہیب اس وقت کم سن بچے تھے۔ لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے، وہیں جوان ہوئے۔ اس وجہ سے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی قلب میں ایک شخص صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا۔ مکہ میں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ عمر بن حکم سے مروی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار اور ابو فائدہ اور عامر بن فہیرہ وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے منظور کیا اور دنیا کے ساز و سامان پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، صہیب نے اس بی میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا، اور حق جل شانہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کی طلب میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بار بار یہ فرمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سابقین اور اولین میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں۔ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ ام انمار کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت ایذائیں پہنچائیں۔ حضرت بلال حضرت خباب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا، یہ فرمایا کہ اس مسند کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں مگر بلال۔ اس پر خباب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں، اس لیے کہ ان شدائد و مصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال کے تو حامی ہیں اور ہمدرد تھے، مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا۔
ایک روز مشرکین مکہ نے مجھ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر چت لیٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ جنبش نہ کر سکوں، پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برس کے داغ دکھائے۔ حضرت خباب بن اررت مسلمان ہوئے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ ایک روز دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ ایک شخص چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ کروٹ نہ لے سکیں، یہاں تک کہ کوئلے خون اور چربی سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے۔ مدتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور پیٹھ کھول کر دکھائی جو برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ خباب بن اررت فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں لوہار تھا، تلواریں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار عاص بن وائل کے لیے تلوار بنائی۔ جب قیمت کے تقاضے کے لیے آیا تو عاص بن وائل نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ خباب نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں گا۔ عاص نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤں گا؟ خباب تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ عاص نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور جس مال اولاد کو یہ کہتا ہے کہ اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا۔ حضرت ابو فقیہ جہنی رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ کنیت ہے، یسار نام ہے، کنیت ہی زیادہ مشہور ہے۔ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی بندھوا کر گھسٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر چلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹاتا اور پشت پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیتا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور کبھی آپ کا گلا گھونٹتا۔ ایک روز امیہ بن خلف جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر آپ کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ بجائے اس کے وہ سنگ دل کچھ رحم کھاتا کہنے لگا اس کا گلا اور زور سے گھونٹو۔ چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا کہ لوگ یہ سمجھے کہ دم نکل گیا۔ اس نے اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیز تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کافروں نے بھی اہل مکہ سے یہ کہا کہ اگر دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین کے حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے۔ انہی شدائد و مصائب میں حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین مکہ نے کہا لات اور عزیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ لات اور عزیٰ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا اگر چاہے تو پھر میری بینائی کو واپس فرما سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب صبح کو بینا اٹھیں
مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ بلال رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی لبینہ اور عبیس، ان سب کو حضرت ابو بکر ہی نے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف اسلام نہ ہوئے تھے کہ ایک روز ابو بکر سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی، اور جس نے بخل کیا اور اپنے بے پرواہ بنا اور ملت نیک کی تکذیب کی، اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا، اور ہمارے ہی قبضے میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ پس میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی، اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اپنے مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، محض خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے۔ اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق تم دنیا میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور حضور پر نور کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی کی زمین خریداری پر صرف ہو گیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو ابو بکر کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے پروردگار سے بے حد راضی ہوں۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی جب اسلام بے کس و بے یار و مددگار تھا۔ ایسے وقت میں مدد موجب صد فضیلت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں، چنانچہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور وعدہ نیکی کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا، اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔